ماں کے ساتھ تو ہمارا ایسا بانڈ ہوتا ہے نا کہ لگتا ہے کہ زندگی میں اگر یہ نہ ہونا تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے، ہمارا سانس بند ہو جائے، ہماری زندگی میں موجود روشنی ختم ہو جائے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ولاگ شروع ہو رہا ہے امی کے گھر سے، اور امی کے گھر جو ہے نا میں شام میں جو ہے نا کل چلی گئی تھی، رات میں وہیں پہ اسٹے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میکا جو ہے نا وہ ماؤں سے ہی آباد ہوتا ہے۔ اللہ تمام بچیوں کے ماؤں کو اور تمام بچیوں کے میکوں کو جو ہے نا سلامت رکھے۔ اور یہ امی کی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، مطلب ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، امی کہتی ہیں کہ جو پودے ہوتے ہیں نا یہ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا خیال بھی بچوں کی طرح رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور یہ ہونے بھی چاہیے، بالکل بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہمیں نا بہت ہی زیادہ مطلب اچھا، یہ جو ہے نا امی کے اتنے کو فیوریٹ ہیں کہ امی جو ہے نا ان کا بالکل بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں اور ان میں خود کو جو ہے نا بالکل مصروف کر لیتی ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ کبھی امی سبزیاں لگا لیتی ہیں، کبھی پھول لگا لیتی ہیں، اور کبھی ڈیکوریشن کے اتنے پیارے پیارے سے پودے لگا لیتی ہیں۔ اور میں جب بھی امی کے گھر پہ جاتی ہوں نا تو میں امی سے یہ بولتی ہوں کہ امی اس طرح سے مجھے بھی جو ہے نا وہ گملے ڈیکوریٹ کر کے دے دینا، اور ہر دفعہ میں بول کے آ جاتی ہوں ان کو۔ ہمیشہ امی کہتی ہیں کہ لے جانا لے جانا، اور میں ہمیشہ بھول کے اس لیے آ جاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے بھائی ان کی ذمہ داری بھی بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ان کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد بھی نا ماں کا دل جو ہے نا وہ وہی رہتا ہے، دعا میں سب سے پہلا نام جو ہوتا ہے نا وہ بیٹی کا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی اور گھر کی بھی ہو جائے نا، ماں کی محبت جو ہے نا وہ ایسی محبت ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے نا کم نہیں ہوتی۔ اچھا، میری تو اپنی والدہ سے اتنی کچھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ میں تو ان کے بغیر نا بالکل ہی کچھ نہیں ہوں۔ شادی سے پہلے تو اتنی زیادہ اٹیچ تھی، شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں تو آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ جو ہے نا محبت تو ویسی ہی رہتی ہے، لیکن آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بہت ساری چیزوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ شادی ہو کے بیٹی اپنے گھر پہ بھی ہو جائے نا تو تب بھی جو ہے نا بیٹیوں کا دھیان جو ہے نا وہ ماں باپ میں، اپنے میکے میں جو ہے نا ہر وقت اٹکا ہی رہتا ہے، اور ہمیشہ دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ یا اللہ اس گھر میں خیر رکھنا۔ اور کبھی کبھی نا ہم لوگ یہ بھی سوچ ہوتی ہیں بیٹیاں کہ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ جو ہے نا اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ اور یقین جانیں کہ یہ الفاظ ایسے ہیں نا کہ مجھے بولتے ہوئے نا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ بیٹی جو ہونا ہے نا وہ بھی ہونا آسان نہیں ہے۔ مطلب بیٹیوں کے جذبات جو ہے نا ماں باپ کے لیے وہ ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے، اور پھر اسپیشلی تب بیٹی جو ہے نا وہ زیادہ اس کو نزدیکی سے سمجھنے لگ جاتی ہے جب وہ خود ایک ماں بن جاتی ہے۔ جب وہ خود بیٹی کی ماں بن جاتی ہے نا پھر اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا رشتہ جو ہے نا وہ کیسا رشتہ ہے۔ اچھا، وہ وقت جو ہے نا چلا گیا ہے جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماؤں کا لگاؤ جو ہے نا وہ زیادہ بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے اور باپ کا لگاؤ جو ہے نا وہ زیادہ بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایسا ٹائم ہے کہ ماں باپ کے لیے نا اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں دونوں برابر ہوتے ہیں اور دونوں پیاری ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں امی کی کچن میں نا بریانی بنا رہی تھی، اور ہمیشہ سے میرے کھانوں کی نا وہ بہت زیادہ شوقین رہے ہیں، میری امی ابو میرے بہن بھائی سبھی۔ تو جب بھی ہم لوگ ویکینڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی یہی فرمائش ہوتی ہے کہ جو ہے نا علینا جو ہے نا وہ بریانی بنائے گی، یا جو بھی ان کو اسپیشل کھانا ہوتا ہے نا تو وہ میرا انتظار کرتے ہیں کہ علینا آئے گی تو بنائے گی۔ تو میں یہاں پہ جو ہے نا بریانی بنا رہی ہوں، اور امی کے گھر میں بھی جو ہے نا وہ سب بہن بھائی جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کوئی خاص چیز ایسی ہوتی ہے نا جو انہوں نے نا پورے ویکینڈ کے لیے، ویکینڈ پہ نا مطلب ویکینڈ کے دن کے لیے نا سنبھال کے رکھی ہوتی ہے کہ جب میری بیٹیاں آئیں گی نا تو پھر ہی وہ بنے گی۔ تو اسپیشلی ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے نا وہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں نا تو آج یہ اسپیشل جو ہے نا کھانے میں بنے گا، اور پھر انتظار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ جب لیٹ ہو جاتے ہیں نا تو جو پیرنٹس ہیں نا وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں اور ہمارے بچوں کو نہیں بتاتی ہیں، یعنی ان کے نواسے یعنی آپ جب نا پیرنٹس بن جاتے ہیں تو آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یعنی بچوں کے نانا نانی ہوتے ہیں نا ان کی جو محبت ہے نا وہ آپ کے بچوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اصل سے زیادہ پیارا سود ہوتا ہے، تو جو سود وہ بچوں کے پاؤں میں ان کو مل جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ پیارا ان کو ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیاز وغیرہ جو ہے نا براؤن ہو گئے تھے، اور امی نا مجھے ہمیشہ جب بھی نا میں کچھ بنانا ہوتا ہے نا تو مجھے ساری چیزیں تیار کر کے دے دیتی ہیں کہ میری بیٹی کو نا کچن میں کسی چیز کی یہ نہ ٹینشن ہو کہ یہ بھی ہے نہیں پڑی ہوئی ہے، مل نہیں رہی ہے۔ اچھا، شادی سے پہلے امی کے گھر کا کچن جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور طریقے کا سیٹ ہوتا ہے، اس ٹائم ہم لوگ خود وہاں پہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے حساب سے کچھ سیٹنگز وغیرہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی شادی سے پہلے نا میں نے تو یہاں پہ کچن میں نا کیبنٹ الگ سے رکھی ہوئی تھی کہ یہ بالکل میری ہے، اور وہاں پہ میرا بیکنگ کا سامان سارا سیٹ تھا، اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کھولتا تھا اور کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا، تو وہ بالکل ہی میری تھی۔ اور اس کے بعد پھر شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے نا میکے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو کچھ چیزیں خود پوچھنی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اب ہم اپنے گھر والے ہو گئے ہیں، ہماری شادی ہو گئی ہے اور یہ میکا ہو گیا، تو اس پہ جو ہے نا ہم لوگ بیٹیاں جو ہے نا کبھی کبھار اداس بھی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے گھر پہ اپنی ماں کے گھر پہ جا کے، ماں باپ کے گھر پہ جا کے کچھ مسالوں کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے جو ہے نا ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم فلاں چیز کدھر پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس چیز پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے نا بیٹیاں جو ہے نا وہ ایک وقت آتا ہے کہ پرائی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کو مضبوط بنانے میں نا ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی ایک مضبوط عورت ہی ایک مضبوط بیٹی بنا سکتی ہے۔
ماں جو ہے نا اس کو ہمیشہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چڑیا جتنے نرم دل والی بھی ماں ہوگی نا، تو اگر وہ ماں ہے نا تو یقین جانیں کہ اس کا دل اتنا کوئی زیادہ مضبوط ہوگا، اور وہ بچوں کی خاطر نا شیر سے بھی لڑ جاتی ہے۔ اس کی مثال اگر ہم لوگ اپنے اس معاشرے سے ریلیٹ کرتے ہیں نا، تو یقین جانیں کہ کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی ہی سٹوریز ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کئی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنے سسرال میں رہ رہی ہوتی ہیں، اپنے سسرال میں جیسا بھی ان کا سسرال ہوتا ہے ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، بے شک ان کا شوہر ان پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ داؤ پہ بھی لگائی رکھتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بالکل قربان کر دی اپنے بچوں کی خاطر۔ ایسی عورتوں سے جب ہم پوچھتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف جی اپنے بچوں کی خاطر ہے، ہم لوگ تو صرف گزارا ہی اپنے بچوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ماں اور بچے کا رشتہ جو ہے نا وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بے لوث محبت ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس محبت کی مثال کچھ اس طرح سے دی ہے کہ 70 درجے ماں سے جو ہے نا وہ زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ یعنی ماں کی محبت ایسی محبت ہے نا کہ اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اچھا، ماں کا رشتہ اولاد کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماں کے مشورے پہ نا بغیر سوچے سمجھے اور آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ماں کا رشتہ ایسا ہے نا، وہ کبھی بھی اولاد کے لیے یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ یعنی واحد رشتہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جس میں بے لوث محبت ہے، بے غرض محبت ہے۔ یعنی اس میں کسی قسم کا غرض نہیں ہے، کسی قسم کی جو ہے نا وہ سیلفشنس نہیں ہے۔ یعنی ایسی آپ کو جو ہے نا وہ مشورے دے گی نا جو ہمیشہ آپ کے جو ہے نا وہ فائدے میں جائیں گے، کبھی آپ کو اس چیز کا نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کچھ بات کر لی جائے ایسی بچیوں کی جن کی مائیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، مائیں نہ ہونا تو پھر وہ کہتے ہیں نا، جیسے میں نے ولاگ کے شروع میں بولا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ یعنی ماں کا نہ ہونا میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا نقصان ہے نا جس کی کوئی وہ کہتے ہیں نعم البدل نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے نا بہت سارے نعم البدل ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ماں کا نعم البدل ایسا نعم البدل ہے نا جو کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے آپ کو۔ اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے، اس کی محبت آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے، اور بے لوث محبت جو ہے نا ماں کی، وہ آپ کو اسپیشلی کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے۔ ماں کی جتنی دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے جتنی سیدھا راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو بھی بولے گی آپ کے بھلے میں بولے گی، کبھی ایسا نہیں بولے گی کہ جس میں آپ کا نقصان ہو۔ تو بھئی ماں کے اوپر جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا وہ آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ ایسا، اور جن کی مائیں نہیں ہے نا بس قدر انسان ان سے۔ اچھا، آج کل میں نے دیکھا ہے نا کہ جو ہماری جو نیو جنریشن ہے نا، ان کو ماں کے ساتھ نا وہ ادب ہے، نہ لحاظ ہے، نہ تمیز ہے، اور کئی گھروں میں تو مائیں وہ کہتے ہیں نا کہ بس ان کو جو ہے نا وہ ان کی اولادوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی اولادوں کو پالنے کے لیے رہ گئی ہیں صرف، یا پھر جو ہے نا وہ ایک کارنر پہ ہیں، بس ایک فضول سی چیز، جس طرح ایک مثال میں ایسے دوں اس کی کہ ایک فضول سی چیز کے طور پہ جو ہے نا وہ گھر میں رہ جاتی ہیں مائیں۔ جب خاص اسپیشل یہ اولاد جو ہے نا وہ جوان ہو جاتی ہے تو ماں کی جو ہے نا وہ عظمت اور وہ تکریم اور وہ مقام جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یقین جانیں، دیکھیں، ایک چیز ہے جس کا نام ہے مکافات عمل۔ تو یہ دنیا جو ہے نا یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے جو آپ کل برداشت کر سکتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن اگر آپ اسی چیز کو خود پہ رکھ کے سوچیں تو آپ اگر برداشت نہ کر سکیں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی چیز کی اپیل کروں گی کہ ان ماؤں کو محبت دیں، ان ماؤں کی قدر کریں۔ یقین کریں کہ یہ نہیں ہوتی ہیں نا تو بہت بہت بڑے جو ہے نا وہ غم لگ جاتے ہیں، بہت بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، اور جب پھر نقصان ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ پہلو بھی نہیں ملتا ہے، وہ گود بھی نہیں ملتی ہے کہ جس میں جا کے ہم سر رکھ کر یہ بولیں کہ ماں ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور پھر ماں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے یا آپ کے ماتھے پہ ایک بوسہ دے کے آپ کو یہ بولے کہ میرے پتر کوئی بات نہیں، میرا بچہ تو بہت بڑے دل والا ہے۔ یقین جانیں کہ میں اس ویڈیو کو بناتے ہوئے لٹرلی رو رہی ہوں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ماؤں کی قدر نہیں کرتے۔ ہم بیٹیاں جب اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں نا تو یقین جانیں ہمیں ماؤں کی جو ضرورت ہے نا وہ پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو میکا ہے وہ صرف ہماری ماں کے دم سے آباد ہے۔ اپنے معاشرے پہ بھی میں اکثر اپنے ولاگز میں بات کرتی رہتی ہوں، تو معاشرے کی ایک اور حقیقت یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہماری جو ساس ہوتی ہے نا ان کو اپنی بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے،
یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب بہو آ گئی ہے نا تو میری بیٹی کو آرام ملے. میری بیٹی جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا، تو اب جو کام کی ذمہ داری ہے نا وہ میری بہو کی ہے. میری بیٹی جو ہے نا ابھی ٹیوشن سے آئی ہے نا، تو میری بیٹی بہت تھک گئی ہے. جو کھانا ہے نا وہ رات کا بہو بنا دے گی. میری بیٹی جو ہے نا وہ ابھی پڑھ رہی ہے نا، تھک جاتی ہے، تو آج کے جو برتن ہیں نا وہ میری بہو دھو دے گی. میری بیٹی یعنی اس کو اپنی بیٹی سے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. ماں جو ہے نا وہ بڑی خود غرض ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ اپنی اولاد کے معاملے میں نا ماں بہت خود غرض ہوتی ہے. یعنی اس کو اپنی اولاد تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو غریب کی بچی آپ کر کے لے آئے ہیں نا، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے لیے ایک اتنی ہی زیادہ پیاری اور اتنی زیادہ لاڈلی ہے جتنی آپ کی بیٹی آپ کے لیے پیاری ہے اور لاڈلی ہے. دیکھیں آنے والی کی جو بیٹی ہے نا اس کے ساتھ اتنا ہی ظلم و ستم کریں، اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں لگائیں، اتنی ہی اس کے اوپر جو ہے نا آپ اپنی باتیں اور جو ہے نا وہ تانے کسیں، اور اتنے ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ غصے نکالیں جتنا آپ اپنی بہن اور اپنی بیٹی پہ برداشت کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا مکافات عمل ہے. آج جو آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کل اپنی بیٹی پہ آزمائیں گے. پھر آپ کو اپنی بیٹی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، میری بیٹیوں پہ سسرال والوں نے یہ ظلم کر دیا. لیکن وہ جو آئی ہوئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی ماں باپ نے اسی طریقے سے لاڈوں سے پالا ہے. اور اگر آپ کی بیٹیاں چھوٹی ہیں نا تو بالکل ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ میری بیٹیاں بہت دور ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہونی ہے، ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، ابھی فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو دیکھیں وقت اتنی جلدی سے گزر رہا ہے. آج آپ کی باری ہے تو کل اس کی بھی آئے گی. بس کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ہی کریں جتنی آپ اپنی بیٹی کے اوپر برداشت کر سکتے ہیں. یہ بیٹیاں ماں باپ بڑے لاڈوں سے پالتے ہیں، ان کے ہر ناز نخرے اٹھاتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کیسے ان کو جو ہے نا وہ مشکلوں سے پیدا کر کے ایک انسان بناتے ہیں. اس بیٹی پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، اپنا ٹائم اس کو دیتے ہیں. بڑی چاہوں سے، بڑی خوشیوں سے آپ اس کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، لیکن پھر ایسے مسل کر پھینک دیتے ہیں جیسے وہ آپ کی کسی کام کی ہی نہیں ہے. شوہروں سے بولوں گی کہ اپنی بیویوں پہ اتنی ہی ظلم کرو، اتنا ہی ان کو ٹیز کرو، اتنی ہی ان کو ٹینشن دو جو اپنی کل بیٹیوں پہ برداشت کر سکو. کیونکہ یہ مقدر کی چکی جب چلتی ہے نا تو بہت ہی باریک پیستی ہے. اچھا یہاں پہ میں جو ہے نا اپنی امی کے گھر میں جو ہے نا وہ موسم انجوائے کر رہی تھی، اور اتنی انجوائمنٹ یقین جانے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ کر رہی تھی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسی گھر میں میرا بچپن کتنی جلدی سے گزر گیا اور کتنی جلدی ٹائم پتہ ہی نہیں چلا گزر گیا. کیسے جو ہے نا وہ میں چھوٹی سی بچی سے ماں بن گئی، اور اب جو ہے نا میری اپنی بیٹی ہے اور میں جو ہے نا آج اس کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہوں. تو میری ماں نے بھی اس گھر میں میرے ساتھ ایسے ہی ٹائم گزارا ہوگا. بھئی کیسے وقت گزرتا ہے آپ کو کیا پتہ کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یہاں پہ نا میں نے ایئر فرائر میں نا آلو وغیرہ کاٹ کے ڈال دیے تھے اور کچھ میرینیشن وغیرہ لگا کے نا اس کو ایئر فرائر میں بنا لیا تھا، اور ساتھ میں بریانی جو ہے نا یہ بھی دم دے دی تھی. اچھا ماں کے ٹاپک میں آج اتنی زیادہ ایموشنل ہوگی کہ مجھے جو ہے نا یہ چیز یاد ہی نہیں رہی بتانا کہ میں آج کر کیا رہی ہوں. آپ کے ساتھ ویڈیو تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو بریانی کو جو ہے نا وہ دم لگ چکا تھا اور ماشاءاللہ سے بن کے بریانی بہت مزیدار سے تیار ہوگی. تو یہاں پہ میں نے ڈشز وغیرہ میں نکالی تھی، اور امی کے گھر میں بریانی بنے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پارسل نہ بنے آگے پیچھے بھیجنے کے لیے. کچھ پارسل وغیرہ بھی نکالنے تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہم لوگوں نے پوٹیٹو بنائے تھے ایئر فرائر کے اندر وہ بھی بن کے تیار ہو گئے تھے. ماشاءاللہ سے سب نے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا شانا کھایا. بھابھی نے، امی نے، ابو نے، سب نے ماشاءاللہ سے یہاں پہ خوب ساری باتیں بھی کیں اور کھانا شانا مل بیٹھ کر کھایا. اور بہت ایک اچھا سا ٹائم جو ہے نا یہاں پہ اپنی پیرنٹس کے ساتھ میں نے گزارا، میری سسٹر نے گزارا. اور اس کے بعد پھر جناب نانوں کے گھر میں آئے. رودم نہ مچے ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جب میں روم میں گئی تو بعد میں نے سارے کھلونے ادھر ادھر بکھیرے ہوئے تھے، اور میں ہمیشہ یہی اپنی امی کو کہتی ہوں کہ اس کو نہ نکال کے دیا کریں کھلونے. اور امی ہمیشہ یہی بولتی ہیں کہ اس کو کھیلنے دو، مجھے پتہ ہے کہ گھر میں تم اس کو کھلونے وغیرہ نہیں دیتی. اور واقعی میں اس طرح سے اس کو اتنے کھلونے نہیں نکال کے دیتی ہوں کیونکہ میس بہت زیادہ بناتی ہے. اور یہاں پہ فاطمہ کی خالہ جو ہے نا اس کو جھولے وغیرہ دے رہی ہے اس کے اوپر، یعنی اس کے اوپر جمپنگ کروا رہی ہے اس کے اوپر. یعنی ماں کے بعد جو کوئی رشتہ ہے نا جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ کی بہنوں کا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ جو ہے نا جب آپ ماں کے گھر چلے جائیں نا اور آپ کے جو ہے نا وہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی خالائیں. حالانکہ میری پھپھو کی بیٹیاں اور میری بیٹی سے اتنی کچھ زیادہ اٹیچ ہے، بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہمیشہ آ جاتی ہے. شام میں چائے کا ٹائم تھا تو پھر امی نے سموسے اور جلیبی اور کیا کیا چیزیں منگا لی تھی. تو یہاں پہ چائے شائے پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ سموسے جلیبی انجوائے کریں، چٹنی بھی بنا لی ہے. تو بہرحال یہاں پہ چائے شائے پئیں گے، اور چائے وغیرہ پینے کے بعد جناب شام کا
ٹائم ہو جائے گا، پھر گھر کا جو ہے نا وہ ٹائم ہو گیا ہسبینڈ آ کے لینے کے لیے، اور پھر میں آ گئی ہوں گھر کی طرف۔ ایک بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار سا دن جو ہے نا امی کی طرف گزر گیا، اور ویک میں ایک دفعہ جاتی ہوں، اور الحمدللہ میرے شوہر جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ کبھی منع نہیں کرتے ماں باپ سے ملنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز بولتے ہیں کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، ان سے محبت کے جو ہے نا وہ الفاظ سنتا ہوں۔ تو آپ کو بھی حق ہے پورا کہ آپ کا بھی جب دل چاہے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو ٹائم دیں، کیونکہ یہ ماں باپ جو ہے نا یہ جب تک ہے نا اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی میں نور ہے، اور جب یہ نہ رہے نا تو آپ کی زندگی بالکل بے نور ہے، بے رنگ ہے۔ تو ان کو ٹائم دیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ ان کے بغیر آپ کی زندگی بالکل ختم ہے۔ جو بچیاں ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ سب کو میں صرف ایک ہی میسیج دوں گی ویڈیو کے اینڈ پہ کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، کیونکہ مرنے کے بعد تو جناب وہ رشتے بھی آپ کے جنازے پہ آ جاتے ہیں نا، جو آپ کو پوچھتے بھی نہیں، زندگی میں آ کے آنسو بہاتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا زندگی میں۔ تو جو زندگی میں قدر آپ نے کرنی ہے نا وہ کر لیں ماں باپ کی، اور ان کی زندگی کی دعا کریں کہ اللہ ان کو سلامتی دے، اور اللہ آپ کی زندگی بھی ان کو لگا دے، کیونکہ آپ کی زندگی میں جتنی بہاریں ہیں اور جتنی مشکلات ہیں نا جن کے آگے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں باپ نے جو ہے نا وہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، تو اپنی دعاؤں کے ساتھ ڈالی ہوئی ہیں، تو ان کے بغیر آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ بہت پریشانیاں، بہت ٹینشنیں ہیں، ان کی دعاؤں نے پتہ نہیں کتنی کتنی بلائیں آپ کے سر سے ٹال کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ یہاں پہ آ گئی ہوں گھر، چلتے ہیں گھر کی طرف، اور ہسبینڈ لینے آ گئے تھے چونکہ آپ کو جیسے کہ بتایا ہے، پھر گھر آ کے کھولا، اور گھر جو ہے نا چونکہ میں صاف کر کے گئی ہوئی تو اتنی کوئی ٹینشن، اتنی کوئی خوشی ملتی ہے بھائی جب گھر صاف ستھرا کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ میں جو ہے نا اب سوچ رہی ہوں کہ میں جلدی سے ڈنر بنا لوں اپنے لیے، اور ڈنر جو ہے نا میں نے آج کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی کچھ کھا پی لیے، تو سوچا کہ ڈنر جو ہے نا بالکل لائٹ سا کرتے ہیں۔ شامی کباب میں نے جو ہے نا براؤن بریڈ پہ لے لیا، اور بس یہی میرا ڈنر ہوگا، ساتھ میں کھیرے اوپر ڈال لیے ہیں۔ جناب ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔